واڈا صاحب وقفے سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب جو 12 سال پرانے عمران خان صاحب تھے نا، اور آخری 3-4 سال عمران خان صاحب کا، میں فرق آپ کو یہی کلیئر کر دیتا ہوں. جب آپ اپنی ذاتی، اپنی انا، اپنی پروجیکشن، اپنی سیاست، اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے جب ایک پرائم منسٹر سٹنگ ایک خاص ساتھ مل کر دہشت گردوں سے بات چیت کر لے اپنے مفاد کے لیے، تو دہشت گرد سوچ کہاں ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نیچرلی وہ پھر آپ وہ خاص تو دیکھیں میری صاحب، میں تو نہیں ختم کر سکتا نا. میں نے تو اس وقت بھی ایک جھگڑا لیا ہے غلط کے ساتھ، تو میں جھگڑے کو لے کے پوری قبر تک جاتا ہوں. ٹھیک ہے سر؟ اچھا اب آپ مجھے بتائیں، ٹیررزم کے ساتھ آپ نے، ٹیررسٹ پارٹیوں کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے مذاکرات کیے. یہ عمران خان صاحب 12 سال پہلے نہیں تھے. اپنے اقتدار، اپنی چیزوں کے لیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. سر یہ کیسی بات ہے؟ دو چیزیں تو نہ کریں نا. اچھا، آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ دہشت گردوں سے اگر بات کر سکتے ہیں تو یہ 3 سال میں یہ ڈیولپمنٹ ہے آپ کے اندر. یہ اپنی چیز. اور جو مولانا صاحب کو چپیڑ ماری یہ سیاسی پی ٹی آئی نے، ان کی سیاست کو الٹا کر کے آپ گھوسے کے لیے بھی تیار رکھیں. اچھا زین قریشی صاحب، یہ کانگریس مین امریکہ کے بریٹ شرمن، ان کی ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے ایک تصویر بھی ساتھ میں ٹیگ کیا ہے. وہ ڈونلڈ لو جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ سیکرٹری فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ہیں، ان کے ساتھ ہے. اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں مسٹر بریٹ شرمن کہ انہوں نے ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات کی ہے اباؤٹ دی نیڈ ٹو اپوز دی بین آن پاکستانز لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی اینڈنگ ایبڈکشنز آف ینگ گرلز لائک پریا کماری اینڈ اپوزنگ اٹیکس آن جرنلسٹ. تو یہ ڈونلڈ لو جو ہے، ان کے بارے میں تو عمران خان صاحب کہتے تھے اس نے میرے خلاف سازش کی ہے، اور اب وہی ڈونلڈ لو جو ہیں وہ اگر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی مخالفت کریں گے تو یہ کس کا یو ٹرن ہوگا، ڈونلڈ لو کا یا تحریک انصاف کا؟ میر صاحب مجھے تعجب ہو رہا ہے آپ کے سوال پہ. ڈونلڈ لو نہ ہمارے ملک کا شہری ہے، نہ ڈونلڈ لو کی بات کا ہمارے اوپر کوئی خاص اثر پڑتا ہے. ڈونلڈ لو ایک جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امپلائی ہے، اس نے امریکن لائن ٹو کرنی ہے. تب ڈونلڈ لو نے ایک سائفر بھیجا تھا، ایک تار بھیجا تھا، اس تار کے اندر ڈونلڈ لو نے ایک دھمکی دی تھی. آج یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے، تو آپ اور میں اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے تب دھمکی ہمارے سفیر کو نہیں دی تھی؟ پورا اس ملک میں ایک کیس چلا ہے سائفر کے نام کا، 3 مہینے کی طویل اس پہ بحث ہوئی ہے، اس کے اندر ساری بات کھلی ہے. اب اگر بریڈ شرمن اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے تو ڈونلڈ لو ان ہز کیپیسٹی ایز این اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بات کرے گا. اس پہ آپ کو اور مجھے بہت زیادہ کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو فیصل واوڈا صاحب بات کر رہے ہیں، میں اس کا جواب ان کو دینا چاہوں گا. آج میر صاحب بڑی مزیدار بات ہوئی ہے. تعجب مجھے اس بات کا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی. انہوں نے سی ٹی ڈی اور اے ٹی سی کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی. تو میں، دانیال بھی بیٹھے ہیں، ان کے بیٹھنے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے، اور اگر آپ ان کی انٹرم گورنمنٹ ڈالیں، پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2.0 کی حکومت بنا لیں، تو پچھلے 1.5 سال سے اے ٹی سی بھی آپ کے نیچے، سی ٹی ڈی بھی آپ کے نیچے. اس اے ٹی سی کا آپ نے ناجائز استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف پہ جھوٹے مقدمے بنائے. سی ٹی ڈی سے آپ نے ہمارے بندوں کو اٹھایا، ہمیں آپ نے نشانہ بنایا، جبکہ آپ کو دہشت گردوں کے پیچھے جانا چاہیے تھا. آپ نے اس ملک میں دہشت گردوں کو آنے دیا، ان کو پھر سے جڑ پکڑنے دیا. جس دہشت گردی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے پاکستان کی افواج نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، پاکستان کے عوام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، آپ نے کیونکہ سی ٹی ڈی کا اور اے ٹی سی کا غلط استعمال کیا، ان کو واپس آنے دیا. تو آج جب ڈی جی آئی ایس پی آر کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو وہی فیصل واوڈا صاحب کی پھر بات آ جاتی ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حکومت کی نااہلی کو اجاگر کیا. اچھا دانیال صاحب، آج ڈی جی آئی ایس پی آر میں نے ایک ثابت چیز کیا ہے دیکھیں، ہم نے چھوڑے تھے دہشت گرد، ہم نے بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا تھا، ہم نے کہا تھا ان کو لے کے چلاؤ. جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے چھوڑے تھے. کسی نے نہیں چھوڑا. جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے چھوڑے تھے. سوچ کو نہیں صاحب، یہ وہ سوچ کی نکاسی کرتے ہیں اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے چھوڑے. اسی سوچ کی وجہ سے آج یہ ہمیں پرابلم کریں. میرا بھائی ہے یہ، لیکن بات سوچ کہ آج بھی یہ بلیم جو ہے یہ انسٹیٹیوشنز کو ہی کریں گے. یہ اپنی اصلاح، کیونکہ ان کی جو سوچ ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان میں، زین ایک سیکنڈ، اگر مجھے ان کی آج سوچ یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک اس سوچ کو پروموٹ نہیں کرو گے تو ہمارا کوئی ہمارا حال نہیں ہے. اور یہ سوچ جو ہے یہ توڑنے کی، پاکستان کو کمزور کرنے کی، میر صاحب یہ اب نہیں چل سکتی. چلے پاکستان توڑنے کی بات ہے، پاکستان توڑنے کی بات ابھی پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا. ان کے جو ایکشنز ہیں جب یہ پاکستان کے خلاف باہر سے بیٹھ کے یہ پروسیشنز کراتے ہیں، پاکستان کے سپاہ سالاروں کے خلاف کراتے ہیں، اپنی افواج کے کراتے ہیں، تو اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور ان کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے؟ بہت شکریہ دانیال صاحب، بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب. زین قریشی صاحب، ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے، تو دوبارہ پھر یہ بحث کو پھر کسی کر لیں گے.